اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک لائق با کمال مایانہ قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، کشادہ جبی، چہرے پر سنجیدگی و متانت، گفتگو میں وقار، فہم و فراست والے ہر دل عزیز مقرر، آپ کے علاقے کی قد آور شخصیت حضرت مولانا و مفتی عتیق الرحمن صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ عائشہ نسواں حیدرآباد سے درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال تعالى في موضع آخر: وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، إلى آخر الحديث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران عظام، السلام علیکم۔ میں حافظ و قاری محترم علی جناب امیر اللہ خان صاحب نائب قاضی حنم کنڈا سے ادون گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ حافظ عبد الواحد صاحب حیدرآباد، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے۔ قابل احترام دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور پس پردہ سماعت کرنے والی قابل احترام دینی بہنوں اور عزیز طلباء و طالبات، ابھی بہت ہی آہستہ انداز میں حضرت ناظم جلسہ میرے کان میں یہ فرمائے کہ اختصار اور مختصر۔ حضرت کے اس اعلان سے پہلے میں خود یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر
ناظم جلسہ کی جانب سے مہمان علماء کرام کے لیے، مقررین کے لیے وقت کی تحدید ہو جائے تو بہتر رہے گا، تاکہ خود ان کے لیے آسانی ہو اور سامنے بیٹھے علماء کرام کے لیے آسانی ہو۔ اب حضرت جو میرے کان میں فرمائے اختصار، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی تحدید ہو جاتی تو بہتر تھا، لیکن اس مختصر کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 منٹ میں بات مکمل ہونی چاہیے، اور میری بھی یہی نیت تھی کہ 10-15 منٹ میں اپنی بات میں مکمل کر دوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے درمیان معزز علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے، ان حضرات سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ بہرحال بہت اختصار کے ساتھ چند منٹ جو گفتگو کروں گا، لیکن گزارش آپ سب سے ہے کہ بغور سماعت فرمائیں، اور اگر آپ کے آزو بازو بچے ہوں تو ان کو بھی خاموش کرا دیں تو بہتر ہوگا۔ اور یا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس جلسے میں خواتین نہیں ہیں، یا تو ایسا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سنجیدہ خواتین ہیں۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ سنجیدہ خواتین کی تعداد ہے، اس لیے آزو بازو سے آواز بھی نہیں آ رہی، الحمدللہ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ ان ماں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بالکل الگ تھلگ آپ حضرات سے ایک دو بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی ایک بات بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ایک اور بات جو ہم سب کے علم میں نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ بات بھی ہے۔ یہ بات تو خوب آئے دن اخبار کے ذریعے ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ معاملہ صرف بچیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی خاص ہے۔ جس طریقے سے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہو، اور جو محنتیں ہم کو اور آپ کو کرنی ہے وہ بالکل کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ایک عظیم نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے، قرآن مجید، اور دوسری عظیم نعمت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں کتاب کے تعلق سے سب سے زیادہ غافل ہم ہی ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کتابیں ہماری ہے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اس کتاب کو یہودی اور عیسائی پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد ایمان والوں کی ایسی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہے کیا، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ کا کیا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔
ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ نرسم پیٹ میں ہی ایک اور جلسہ ہوا تھا بنات کا. وہاں ایک صاحب مجھے بہت اچھی بات بولے کہ مولانا اب میں اپنی زندگی کے آخری دور میں قرآن کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑی خوشی ہوئی. اور واقعی یہ کتاب ایسی ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں. حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے. ہم لوگ آخری سال میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں. شمائل ترمذی الحمدللہ 10 سال سے وہ کتاب مجھے پڑھانے کا موقع مل رہا ہے اور ابھی پڑھا رہا ہوں. اس میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائے قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. اور یہ اس لیے فرمائے تھے کہ چند آپ کے مبارک بال سفید ہو گئے تھے، جس کی تعداد حدیث میں بتلائی گئی ہے 14 کے قریب. تو وہ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات فرمائے قد شبت یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیے ہمارے اور آپ کے لیے سننے اور سمجھنے کی بات ہے. آپ فرمائے شیبتنی ہود والمرسلات، مجھے سورہ ہود اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں کیا ہے پتہ ہے ہم کو، ہم مسلمان ہیں نا. سورہ مرسلات میں کیا ہے پتہ ہے ہم لوگوں کو کیا ہے؟ بزرگ اور دوستو، ان دونوں صورتوں کو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں. واللہ اگر ہم اور آپ اس کو ترجمے سے پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر رہ نہیں سکیں گے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھیں. اسی قرآن کا ایک اصول اور قانون آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے ارتداد کی بات سے اپنی بات جو شروع کی، مقصد یہ تھا، یہ بتانا تھا کہ اسی قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ میں ایک اصول اور قانون اللہ رب العزت کا یہ بیان کیا گیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھو اگر قدر کرو گے تو اور دوں گا خوب دوں گا. اب وہ سب بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یا معزز علماء کرام ہیں جو قرآن سے حدیث سے گرامر سے واقف ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس تاکید سے فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ دوں گا، بے انتہا دوں گا. اگر قدر کرو گے تو بہت دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات ہر مفسر لکھتے ہیں کہ ناشکری کرنے پر اللہ تعالی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. ناقدری کرنے پر اللہ تعالی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے، غور سے سنیں، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی جو قدر کرے گا وہ کسی اور کا فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے. جو نعمتوں کی قدر کرے گا اپنا فائدہ کر رہا ہے، وہ قدر کر کے. اور جو ناقدری کرے گا تو اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، میرا رب بڑا بے نیاز ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ تم کو اپنے پاس سے دھکے دے کر نکال دیں گے. یہ مطلب سمجھنے کی ہے. ناقدری کرو گے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں، اللہ دھکے دے دیں گے تمہیں. بزرگوں اور دوستو، جس ادارے اور جس مدرسے یعنی دارالعلوم محبوبیہ مہیشورم نرسم پیٹ، اس ادارے کی، اس مدرسے کی دعوت پر ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں.
ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات اس مدرسے کے، میں ایک چبھتا ہوا جملہ بول رہا ہوں اور اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شریک کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ برا نہیں لگنا چاہیے، اور وہ چبھتا ہوا جملہ یہ ہے کہ یہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. مجھے تکلیف ہوئی ایک بات سے کہ ہمارے یہ ننھے منھے معصوم بچے بہت ہی پیارے انداز میں تقاریر پیش کر رہے تھے اور نعتیں پڑھ رہے تھے، اور مغرب کے بعد سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جس طریقے سے اور جس عقیدت اور محبت سے ان بچوں کو ہمیں سننا چاہیے ہم سب نہیں سن رہے تھے. حالانکہ اصل یہی ہے، انہی کی وجہ سے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اور انہی کی نسبت کی بنا پر ہماری اور آپ کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ. ان کی قدر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس مدرسے کی دعوت پر ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، گزارش یہ ہے کہ ان کو قدر کی، عزت کی، محبت کی، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیے. عقیدت، محبت، قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمارا اپنا بھلا ہوگا. بہت اختصار کے ساتھ دو واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اور چونکہ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا نہیں، بالکل یعنی پیش آنے والا واقعہ ہے، اس کا میں خود گواہ ہوں، تو مجھے یہ واقعہ اس لیے بہت یاد بھی آتا ہے اور بیان بھی کرتا ہوں. حیدرآباد میں ایک مرتبہ ایک مدرسے والے آئے اور تعاون کے لیے وہ گزارش کی. میں نے اعلان بھی کیا، اور الحمدللہ ایمان والے حضرات ہی تعاون کرتے ہیں، اور اسی سے پورے ہندوستان کے، پورے ملک کے، بلکہ دنیا کے مدارس چل رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک کے. لیکن چند ہوتے ہیں ایسے. تو بہرحال ان میں سے ایک صاحب میرے پاس آ کر بولے کہ مولانا میں نہیں دیتا ہوں مدرسے والوں کو. تو میں نے بہت مختصراً ان سے یہ کہا کہ ایک آپ کے دینے سے مدرسے بند نہیں ہو جاتے، مدرسے اللہ چلاتے ہیں، وہ کن سے چلانا اللہ چلا لیں گے. میں آپ کو جھوٹ نہیں کہتا ہوں، میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. 1 سال کے بعد وہ صاحب جن کی کروڑوں کی جائیداد حیدرآباد کے اندر تھی، اب تھی کہہ رہا ہوں میں، کروڑوں کی جائیداد تھی، ایک نہیں 10-20 پلاٹس ان کے تھے. 1 سال کے بعد آ کے میرے پاس وہ روتے ہوئے بول رہے تھے مولانا میرے ہر پلاٹ پر زبردستی میرے بچوں نے قبضہ کر لیا اور مجھے بے دخل کر دیا. میں باقی سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مدرسے کی ناقدری اور ان کو دھتکارنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو دھتکارنا، حدیث کو دھتکارنا. اور جو قرآن و حدیث کو دھتکارے تو پھر روایتوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو قرآن کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا اللہ اسے توڑ کر رکھ دیں گے. پھر اس وقت مجھے وہ آیت بھی یاد آئی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی بدولت بہتوں کو عزت دیتے ہیں اور بہتوں کو ذلیل کرتے ہیں. عزت ان کو دیتے ہیں جو اس کتاب کو اور اس کتاب سے جڑے ہوئے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ذلیل اسے کرتے ہیں جو اس کتاب کو اور اس کتاب سے جڑے ہوئے لوگوں کی ناقدری کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستو، بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ ادارے، یہ دینی مدارس ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس وقت مجھے حضرت مولانا اکبر رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت یاد آ رہے ہیں، اور مولانا کو وہ لوگ خوب اچھے انداز سے جانتے ہوں گے جو مولانا کے ساتھ رہے ہیں. اور ایک 7 سال کا عرصہ مجھے بھی حضرت کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ
مجھ سے کچھ قربانیاں ہوئی، لیکن یہ کہوں گا کہ مولانا کہ میں ساتھ رہا۔ مجھے یاد ہے کہ صبح ہم لوگ نکلتے تھے اور پھر اطراف کے گاؤں دیہات کا دورہ کر کے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اطراف میں قادیانیت بہت زیادہ تیزی سے پھیل چکا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا اکبر رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اس کوشش میں تھے۔ مجھے بدراؤ پیٹ کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب زبردستی قادیانیوں نے ایک بچی کے مسلمان بچی کے نکاح پڑھانے کی کوشش کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر مولانا اس وقت نہیں پہنچتے تو شاید وہ نکاح ہو چکا ہوتا تھا، لیکن مولانا بالکل اس میں شریک ہوئے اور آگے پیچھے نہیں دیکھے کہ میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور پھر الحمدللہ محنتوں کے بعد پھر وہ رشتہ ختم ہوا، اور پھر مسلمان سے باقاعدہ رشتہ ہوا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ بچہ بھی مسلمان ہی تھا جس کو بھٹکایا گیا تھا، ان کو توبہ وغیرہ کرا کے پھر الحمدللہ نکاح ہوا۔ تو مولانا حیدرآباد، پھر اس کے بعد جب میں حیدرآباد گیا تو مولانا کئی مرتبہ ذکر کیے کہ مولانا وہ بدراؤ پیٹ والا واقعہ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ نہ بناتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ خدمت اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔ یہاں اسٹیج پر حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، اور حضرت مولانا اکبر رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار جن شخصیات کا تذکرہ کرتے تھے، خصوصاً حضرت مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کہ انہی کے ایما پر اور مشورے پر یہ ادارہ قائم ہوا، اور بھی دیگر علماء کرام مولانا کا مسلسل ساتھ دیتے رہے۔ اور اس وقت ماشاءاللہ حافظ نعمان صاحب جو میرے عزیز القدر شاگرد ہیں، اور حافظ ارشد صاحب اور امجد صاحب اور دیگر حضرات، اور یہاں نرسم پیٹ کے عوام الحمدللہ اس ادارے سے اسی انداز سے ابھی بھی محبت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ادارہ چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ بس میں ایک بات کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ادارے کا ساتھ آپ اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، کسی شخصیت کو دیکھ کر نہ دیجئے، عہدے کی بنا پر نہ دیجئے۔ میں اپنی اصلاح کے لیے، اور اگر آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے تو بتا دوں، اپنی اور آپ سب کی اصلاح کے لیے یہ بات سنا دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خط آیا کہ خالد ہم تمہیں امیری سے ہٹاتے ہیں، اب آپ امیر نہیں رہیں گے، آپ کی جگہ جو خط لے کر جاتے ہیں یہ امیر رہیں گے، آپ عام سپاہی کی طرح سے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ جب حضرت کو خط پہنچا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی خوشی وہ خط آنے والے شخص کو دے دیے، اور اس جگہ سے ہٹ گئے، عام سپاہی کے ساتھ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کہ جنگ میں جب وہ جاتے تھے تو فتح یقینی ہوتی تھی کہ حضرت خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، فتح تو یقینی ہے۔ اس حضرت خالد کو امیری سے ہٹایا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اب آپ تو چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ تو دشمنوں سے لڑیں گے نہیں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا ہمارے اور آپ کے لیے بڑا پیارا پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے بہتوں ہم میں سے اس لیے یہاں آئے ہوں گے، اگر نہیں گئے نعمان صاحب کیا سمجھیں گے؟ اگر وہ سوچ کر آئے ہیں تو اپنی نیت ہم لوگ صحیح کر لیں، اللہ کے لیے اپنی نیت کر لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس وقت جو جواب دیے وہ جواب یہ تھا کہ میں حضرت عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، اللہ کے لیے لڑتا تھا، جب بھی لڑتا تھا ابھی بھی لڑوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شان دیکھیے، ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا تھا، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت خالد کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے، تو میں نے لوگوں کے ایمان کی اصلاح کے لیے ان کو ہٹایا کہ جنگ کسی شخصیت کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، اللہ کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور کہنے کا مقصد بس یہی تھا کہ ان اداروں کی قدر کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔
اور علامہ اقبال کے شعر کو یاد رکھیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گھر کے در و دیوار ترس رہے ہیں سماعت قرآن کو، گھر کے در و دیوار ترس رہے ہیں سماعت قرآن کو، مسلمان غافل ہیں سجا کے طاق میں قرآن کو۔ گھر کے در و دیوار ترس رہے ہیں سماعت قرآن کو، مسلمان غافل ہیں سجا کے طاق میں قرآن کو۔ نہ ہے ذوق شہادت نہ فکر نماز نہ شغف قرآن سے، مہینوں سالوں ہو گئے ہیں کھولے ہوئے قرآن کو، مہینوں سالوں ہو گئے ہیں کھولے ہوئے قرآن کو۔ سامعین، قرآن ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، قرآن ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی ناگہانی حالات درپیش ہوتے ہیں، قرآن ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں کسی کی دعا اللہ کے سامنے مانگنی ہو تو مقبولیت کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمہ وقت اور ہر وقت پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔